اور مالک شش جہات بھی ہے۔ درود ہو نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم، فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ ہوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم صاحب ماتغا شاہد علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ۔ پاک محبوب کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، قرآن کریم کی سورہ سجدہ کی 2 آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خداوند تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 آیتوں کا مجھے حکم کیا گیا کہ ان 2 آیتوں پہ آپ نے آج کی گفتگو کرنی ہے۔ ان کے مفہوم پہ 2-4 باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلے قرآن کریم کی آیہ مقدسہ سماعت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اس سے پیچھے کا جو مفہوم ہے، جو بات اس کے پیچھے والے پیج پہ چل رہی ہے، وہ اللہ کریم نے اپنی آیتوں کا انکار کرنے والوں پہ عذاب کا حکم نازل کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کو بات سمجھا کے میں آگے چلتا ہوں۔ پیچھے والا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنے اس آیت کو، یہ قرآن کو نازل کیا ہے نا، جو شخص اس پہ عمل نہیں کرتا، اسے سنتا نہیں ہے، اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ایمان نہیں اس پہ لاتا، اللہ کریم نے اس کے عذاب کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں تک، یہاں جو میں نے آیت عرض کی ہے نا، اس سے پیچھے عذاب کا حکم ہے۔ لیکن اب یہ آیت جہاں سے شروع ہوئی ہے، اس میں اللہ کریم جو اس کے قرآن کی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ان پہ اللہ نے جو انعام رکھا ہے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان پہ جو انعام کرنے والوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب ذرا آپ ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ہماری آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ہماری آیتوں پہ حقیقی ایمان رکھنے والے وہ ہیں جن کے سامنے ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اسے غور سے سنتے بھی ہیں، اس کے حکم کو قبول بھی کرتے ہیں، اسے سنتے بھی ہیں، اس پہ ایمان بھی لاتے ہیں، اس کے حکم کو قبول بھی کرتے ہیں، اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو سن کے پھر وہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس پہ عمل کر کے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تو اللہ فرماتا ہے وہ پھر میری تعریف کرتے ہیں اور میری پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہاں تک اس کے مفہوم کو سمجھیے، پھر آگے چلیں گے اگلی دوسری آیت پہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور میری آیتوں پہ یہ ایمان لاتے ہیں، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جو رسولوں نے پیغام پہنچایا ہے اسے قبول کرتے ہیں، اور پھر فرمایا سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا حکم یہ ہے۔ جو نہیں ہوئے ان پہ بہت بڑی قید لگ گئی، اور جو ہوئے سجدے سے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سجدے سے ویسے بھی میرے حبیب کریم کو بڑی محبت تھی، میرے رسول پاک کو بڑا پیار تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کریم، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضور کبھی کبھی اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ میرے حبیب کریم کے مبارک پاؤں زخمی ہو جاتے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اتنا لمبا سجدہ کہ نبی رحمت کے پاؤں زخمی ہو جاتے۔ اور پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، یہ جو سجدہ ہے نا، سجدہ فرمایا ہر ایک عمارت کی بنیاد جو ہوتی ہے، ہر ایک عمارت کا ٹھہراؤ جو ہوتا ہے وہ اس کے ستون پر ہوتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا دین کا ستون جو ہے وہ سجدہ ہے۔ دین کا جو ستون ہے،
اسلام کا جو ستون ہے وہ سجدہ ہے. فرمایا جو اسلام کی یہ عمارت ہے، فرمایا اس کا مرکزی ستون جسے آپ کہیں گے وہ سجدہ ہے. جب تک آپ سجدہ کرتے رہیں گے آپ سمجھیے آپ اسلام پہ قائم رہ گئے ہیں، اور جب آپ سجدہ چھوڑ دیں گے آپ سمجھیے آپ اسلام پہ قائم نہیں ہیں. میرے بھائیوں، سجدے کی بڑی فضیلت رکھی گئی ہے، نماز کی بڑی اہمیت رکھی گئی ہے. اس آیت میں اللہ انہی کا حکم ارشاد فرماتا ہے جو اس کے سجدے کو قبول کرتے ہیں، جو اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شاہ کی حدیث پاک ہے، صحابہ کافر اور مسلمان میں فرق ہی نماز کا رکھتے تھے. اس سے بڑی بات آپ سمجھ سکتے ہیں، کافر اور مسلمان میں فرق ہی نماز کا رکھتے تھے. اور جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، توجہ کر رہے ہیں، جو اللہ کے حکم کو مانتا نہیں ہے، اس کے حکم کو قبول کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا. آئیے ذرا آج کی حدیث پاک سنیے اور آپ کی روح کانپ جائے گی اس حدیث کو سن کے. میرے محبوب کریم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، توجہ کر رہے ہیں، میرے حبیب کریم نے فرمایا صلی اللہ، میرے محبوب پاک نے فرمایا جس نے نماز کو چھوڑا، حضور نے فرمایا اس کے لیے اللہ نے 15 سزائیں رکھی ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ، ان سزاؤں کو آپ سنیے گا اور ذرا توجہ کریے گا، آپ اپنے ایمان کو جھنجھوڑیے گا کہ ہم کس کے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں، کیسا ہمارا ایمان ہے کہ یہاں مسجد کے اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے کانوں میں جوں تک بھی نہیں رینگتی، نماز کا وقت ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں دعوت ہی نہیں دیتا نماز کی. میرے بھائیوں، میرے محبوب کریم نے فرمایا بے نمازی کے لیے 15 سزائیں ہیں، 6 دنیا میں. توجہ کریے گا، 6 کس وقت؟ دنیا میں. 6 دنیا میں. محبوب کریم نے فرمایا 3 سزائیں اللہ اسے موت کے وقت عطا کرے گا، 3 سزائیں اس کی قبر میں ہوں گی، اور 3 سزائیں اللہ کریم قبر سے نکالنے کے بعد اسے دے گا. توجہ کر رہے ہیں، کتنی سزائیں ٹوٹل؟ 15 سزائیں. 6 دنیا میں. وہ کون سی 6 سزائیں ہیں ذرا آپ توجہ کریں. میرے حبیب کریم نے فرمایا اللہ اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دے گا. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی عمر سے برکت کو، آپ نے دیکھا آج نئے نئے جوان لوگ جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں، کیوں؟ ان کی عمر میں برکت نہیں رہتی. یہ قیامت کی نشانی بھی میرے حبیب کریم نے ارشاد فرمائی ہے. ایک نشانی ارشاد فرمایا بے نمازی بندے کو 6 سزائیں جو دنیا میں ملیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ کریم اس کی عمر میں سے برکت ختم کر دے گا. اور فرمایا اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی جو علامات ہوگی انہیں ختم کر دے گا. اس کا چہرہ بے نور ہو جائے گا، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جائے گا. اور فرمایا اللہ اس کے کسی عمل پر بھی اسے اجر نہیں عطا فرمائے گا. توجہ کر رہے ہیں آپ، کسی عمل پر بھی. بے نمازی حضرات، جو بندے بے نماز ہیں، نماز نہیں پڑھتے، توجہ کریں، اللہ اس کے کسی عمل پر بھی اجر نہیں دے گا. اور اگلی بات سنیے گا، اس کی کوئی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا. یہ دنیا میں اس کی سزائیں، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، اس کی کوئی دعا بھی اللہ عرش تک نہیں جانے دے گا. اور میرے حبیب کریم نے فرمایا سب سے بڑی سزا اللہ اس کو یہ دے گا کہ دنیا کی مخلوق جو ہوگی وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گی، اس سے نفرت کرے گی. اور فرمایا نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. نیک لوگ چاہے اس کے لیے دعا کریں لیکن اس کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ 6 سزائیں وہ تھی جو دنیا میں دی جائیں گی. اب میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو، 3 سزائیں میرے حبیب کریم نے فرمایا بے نمازی کو موت کے وقت دی جائیں گی. اس میں سے پہلی سزا حضور نے فرمایا ذلیل ہو کر مرے گا. استغفر اللہ، ذلیل ہو کر مرے گا. میرے حبیب کریم نے فرمایا، توجہ کریے گا، اپنے ایمان کو جھنجھوڑیے گا. میرے حبیب کریم نے فرمایا بھوکھا مرے گا. دوسری سزا یہ ارشاد فرمائی، پہلی فرمائی ذلیل ہو کے مرے گا، دوسرا فرمایا بھوکھا مرے گا، تیسرا فرمایا پیاسا مرے گا. میرے حبیب کریم نے فرمایا اتنی پیاس اس کو موت کے وقت ہوگی کہ ساری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی اگر اسے پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. ایسی پیاسی اللہ اسے موت دے گا، ایسا بھوکھا مارے گا اللہ اسے، ایسی ذلت اور رسوائی والی موت عطا کرے گا. اور میرے بھائیوں جو 3 سزائیں قبر کی ہیں ذرا انہیں بھی سماعت کر لیجئے. 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، اور 3 سزائیں میرے حبیب کریم نے فرمایا بے نمازی کو اللہ قبر میں دے گا. وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اس کی قبر کو تنگ کر دے گا. اس کی قبر کو اتنا تنگ کرے گا، میرے حبیب کریم نے فرمایا اس کی ایک پسلی ٹوٹ کر
دوسری پسلی سے مل کر آپس میں پیوست ہو جائیں گی، اتنی قبر اس کی ساتھ لگ جائے گی کہ اس کی ہڈیاں مل جائیں گی، اس کی پسلیوں کو آپس میں پیوست کر دیا جائے گا۔ میرے حبیب کریم نے فرمایا دوسری سزا اسے اللہ یہ دے گا کہ اس کی قبر میں آگ ڈال دے گا، فرمایا اس کی قبر میں آگ کو داخل کر دے گا، اس کا بھڑکنا ایسا ہوگا کہ اس میں وہ جلس جلس کر کروٹیں لے گا، کبھی دائیں سائیڈ پہ کبھی بائیں سائیڈ پہ۔ اور میرے عزیزو جو تیسری سزا ہے قبر میں بے نمازی کو، میں نے پڑھی تو میری روح کانپ گئی۔ اللہ کریم بے نمازی کی قبر میں ایک سانپ مسلط کرے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہوگا، گنجا سانپ۔ وہ سانپ بے نمازی کی قبر میں آئے گا جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے اور اس کے ناخن اتنے بڑے ہوں گے، حدیث کے لفظ ہیں جتنی ایک دن کی مسافت کی جاتی ہے اتنے لمبے لمبے اس کے ناخن ہوں گے۔ اور وہ بے نمازی کے پاس آ کے پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں الشجاع الاقرع ہوں، میں گنجا سانپ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور فجر کی نماز تو نے قضا کی تھی، میں تجھے فجر سے لے کر ظہر تک ماروں گا۔ پھر تو نے ظہر قضا کی تھی، ظہر سے لے کر عصر تک ماروں گا۔ پھر میرے حبیب کریم نے فرمایا وہ کہے گا کہ تو نے عصر قضا کی تھی، میں تجھے عصر سے لے کر مغرب تک ماروں گا، اور پھر تو نے مغرب کو قضا کیا تھا، میں مغرب سے عشاء تک۔ اور میرے محبوب کریم نے فرمایا جب وہ ضرب لگائے گا، جب وہ سانپ الشجاع الاقرع جب بے نمازی کے سر پہ ضرب لگائے گا، حضور نے فرمایا اس کی ضرب اتنی بھاری ہوگی، بے نمازی جو ہے عذاب سہنے والا جو ہے وہ 70 گز زمین میں دھنس جائے گا، 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا، وہ اس ناخنوں سے پھر اسے باہر نکالے گا۔ حضور نے فرمایا پھر مارے گا، پھر 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، فرمایا پھر نکالے گا ناخنوں سے، پھر مارے گا۔ میرے حبیب کریم نے فرمایا پھر عشاء سے لے کر فجر تک مارے گا۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو نوجوانوں جو